تعالو آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ونسانا ونساکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم دونوں مل کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ حقیقت تو واضح ہو گئی، فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے تضرع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں کہ اے پروردگار اب جھوٹوں پر آپ لعنت فرما دیں، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ معاملہ یہاں پر اب سچ اور جھوٹ پر آ گیا ہے، یعنی جانتے بوجھتے اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ پھر معاملے کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک خاتمہ کلام کی چیز ہے، پہلے دیکھا کہ دلائل دیے گئے، حقائق واضح کیے گئے، اور اس کے بعد گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیلنج کے انداز میں یہ بات کہہ دی گئی کہ ہمیں تو اپنے موقف کی صحت اور صداقت پر پورا یقین ہے، اور اس اذعان کے ساتھ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ خدا کے سپرد کر دو، یعنی بیزاری کی آیت ہے، اظہار برات کی آیت ہے۔ جب بات دلیل سے واضح نہیں ہو رہی تو فرمایا کہ آؤ پھر ہم سب مل کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اب جس نے جھوٹ بولا ہے اور جو جھوٹ پر اصرار کر رہا ہے اس پر اس کی لعنت ہو، یعنی فیصلہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آخر میں ان سے آپ کہہ دیں، اس بات پر اس بحث کا خاتمہ کر دیں، اور اس پر مزید تبصرہ کیا کہ ان ھذا لہو مجید نے خاتمہ کلام کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ معاملہ پھر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، آئیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان پر خدا ہی اپنی لعنت کرے اور اپنا فیصلہ سنا دے، اب ہمارے اور آپ کے درمیان بحث مباحثے کی نوبت ختم ہو گئی۔ یہ خاتمہ کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک امکان ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں ہم تو بہت سچے ہیں، ہمیں تو اپنی بات پر بڑا ایذان ہے، ہم تو یقین رکھتے ہیں، آپ نے بات کو یہاں ختم کیا ہے تو آئیے ہم آتے ہیں اور آ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر البتہ بہت سے قصے ہیں جو ہمارے ہاں عام ہو گئے، ورنہ اگر آپ اس کو قرآن میں رکھ کر دیکھیں اور جس طریقے سے یہ آئی ہے تو یہ ایک طرح سے ایک ایسے گروہ کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ جو آپ کے بھائی ہیں، جو اسی دین کو ماننے والے ہیں، جن تک بھی اللہ کی ہدایت آئی ہے، جو اس ہدایت کے علمبردار ہیں، خاتمہ کلام میں ایک بات کہی گئی ہے ان کے سامنے کہ آؤ پھر خدا کی لعنت اپنے اوپر بھی بھیجتے ہیں، اور تم پر بھی، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر ہو، تم جھوٹے ہو تو تم پر ہو، اس پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ اذعان کے ساتھ اپنی بات ختم کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا دوسری جانب سے۔ تاریخ میں کوئی اس بات کی شہادت نہیں ملتی کہ وہ سامنے آئے ہو، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو، انہوں نے آ کے اپنی بات پہ اصرار کیا ہو۔ قرآن کی اس بات پر خاموشی ہو گئی، یعنی خاتمہ ہو گیا اس بحث کا جو اس وقت جاری تھی، اور اس کے بعد قرآن نے اپنی دعوت پھر آگے شروع کر دی۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب آیت مباہلہ اتری، آیت مباہلہ اتری، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں آگے ریفرنسز کی طرف آؤں گا، اور کتب صحیحہ میں کثیر طرق اور اسانید کے ساتھ حدیث ہے، آگے میں اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا۔ اور نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالآخر کٹ شارٹ کرتے ہوئے بات کو اختتام پر مباہلے پر جا کے بات پہنچی کہ مباہلہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت علی اور مرتضیٰ کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور سیدین حسنین کریمین کو بلایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم۔ ان کو بلا کر حسنین کریمین کو آگے کر لیا، اور سیدہ کائنات کو، سیدنا علی شیر خدا کو اور سیدہ کائنات کو اپنے دائیں بائیں ساتھ کر لیا، پکڑ لیا، اور چاروں کو ساتھ لے کر ان کو مخاطب ہوئے، عیسائیاں نجران کے نصارہ کو مخاطب ہوئے۔ میں اہل تشیع کی کتب کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کی کوئی کتاب، سیاستہ و غیر سیاستہ،
کوئی صحیحین میں سے ہو، کوئی مسانید میں سے ہو، کوئی سنن میں سے ہو، کوئی معاجم میں سے ہو، کوئی موطا ہو، کوئی کتاب حدیث پاک کی، اس میں سوائے اس کے آپ کو نہیں ملے گا. یہ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت اتری اور آقا السلام نے ان کو بلایا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوائے علی شیر خدا کے، فاطمۃ الزہرا کے اور حسن و حسین کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان 4 نفوس قدسیہ کے ساتھ کسی 5ویں کو نہیں رکھا تھا. یہ 4 ساتھ تھے اور ان پر یہ آیت فرما رہے تھے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. جب فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹے کہہ کر صرف حسن اور حسین کو پیش کیا جا رہا تھا. صرف حسن اور حسین کو، بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں آئیڈیل بنا کر، تم لاؤ. جب عورتوں کو کہہ رہے تھے کوئی دوسری نہ تھی، ایک فاطمۃ الزہرا تھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی نص ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. آگے چلیے. جب فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنے آپ کو، تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو اپنی جانوں کو لاتے ہیں کس کو فرما رہے تھے؟ ایک تو جان ہوئی تاجدار کائنات کی اپنی. اگر فرماتے نفسی، میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تو صرف حضور ہوتے. فرما رہے انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. ایک جان تو ہوئی تن مصطفیٰ، دوسری جان کون ہے؟ وہ تن علی شیر خدا ہے. ایک نفس مصطفیٰ، ایک نفس علی مرتضیٰ. ایک میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور ایک علی مرتضیٰ کو لاتا ہوں. قرآن کی اس آیت میں حضرت علی کو عین نفس مصطفیٰ کہہ دیا گیا، نفس رسول میں شامل کر دیا گیا. کہ علی، جب میں نے کہا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، علی اپنے آپ میں شامل ہے، علی مصطفیٰ کی انفسنا میں شامل ہے. جب کسی نے حضرت علی پر زبان تان دراز کی، نادان، تم نے علی شیر خدا کو کچھ نہیں کہا، تم نے مصطفیٰ کو کہا. یہ میں نے قرآن کی نص پیش کی ہے، یہ کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں. میں فقہی مذہباً حنفی ہوں، میں مشرباً قادری ہوں اور پیش قرآن کر رہا ہوں. آگے پھر میں آگے حدیثیں دیتا ہوں آقا علیہ السلام کی، اہل سنت کی کتب حدیث میں سے. میں کتب شیعہ کا حوالہ نہیں دے رہا، نہ سنی کتب کا نہ شیعہ کا. میں تو خدا کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کیا سنی اور کیا سنی کی شیعہ کتابیں؟ یہ تو قرآن فرما رہا ہے انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. جب آقا یہ فرما رہے تھے تو ہم اپنی جانوں کو، وہ اپنی جانیں کون سی تھیں؟ ایک جان مصطفیٰ تھی، ایک جان مرتضیٰ تھی. کہ یہ شرح میں نے کی، یہ حضور کے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفسنا وانفسکم کا معنی بیان کرتے، انفسکم کا معنی بیان کرتے. اور حافظ ابن کثیر، جن کی واحد تفسیر سعودی عرب میں شامل نصاب ہے اور تمام دیگر مدارس میں شامل نصاب تفسیر ابن کثیر ہے. سب سے بڑی حجت اس کو سمجھا جاتا ہے. تفسیر کی کتب میں سند ہے. علامہ ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید. تو حافظ ابن کثیر نے اب جو لطف کی بات ہے وہ یہ، بڑی دلچسپ بات، آیت کی ترتیب یوں ہے، ندعو ابناءنا، بولیے، وابناءکم، ابنا کا نام پہلے، ونساءنا ونساءکم، پھر نساء، پھر انفسنا وانفسکم. ترتیب قرآن کی یہ ہے. اب حضرت جابر بن عبداللہ تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی اور روایت کر رہے ہیں حافظ ابن کثیر. انہوں نے تفسیر میں سب سے پہلے انفسنا کو بیان کیا. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انفسنا وانفسکم، فرما اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی بن ابی طالب، کوئی دوسرا قول نہیں ہے.
کوئی دوسرا کور گھڑ کر بھی نہیں لا سکتا. اگر آج گھڑنے بیٹھ جائے نا تو گھڑ کے بھی نہیں لا سکتا. کہ انفسنا حافظ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں اور جابر بن عبداللہ کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ انفسنا و انفسکم. اور اس کے بعد پھر آ گئے ہیں قرآنی ترتیب پر. ابنا باقی دو بچ گئے نا. پھر ابناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ. یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ نے روایت کیا. اور پھر فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر ہاکذا رواہ الحاکم فی مستدرک ہی. امام حاکم نے مستدرک میں بھی اسی طرح روایت کیا. امام حاکم نے اور کہا قال صحیح علی شرط مسلم. یہ حدیث اور روایت یہ جو تفسیر ہے قرآن مجید کی یہ صحیح ہے شرط امام مسلم پر. اور پھر فرمایا یہی تفسیر اس کو امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا شعبہ سے. انہوں نے حضرت مغیرہ سے, انہوں نے امام شعبی سے. گویا یہ تفسیر جابر بن عبداللہ کی بھی ہے, یہ تفسیر حضرت شعبہ کی بھی ہے, یہی تفسیر گویا حضرت مغیرہ کی بھی ہے, یہ تفسیر حضرت شعبی کی بھی ہے. کتنے ہوئے؟ 4. آگے چلیے. وہ کہتے ہیں وہذا اصح, یہ صحیح ترین تفسیر یہی ہے. اور فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر ہے, عبداللہ ابن عباس کی. اور یہی حضرت برا بن عازب کی بھی تفسیر ہے. 3 صحابہ جابر بن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت برا بن عازب. 3 صحابہ اور 3 پھر تابعی اور تبع تابعی. ان کی تفسیر روایت کی حافظ ابن کثیر نے کہ انفسنا سے مراد صرف رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب. اب آپ اس کے معنی کا اطلاق اور یہ کہہ کر قربان جائیں جو لطف کی بات ہے, بیان تو قرآن نے کر دیا, واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کا اور اس میں علی فاطمہ حسن حسین کی شان کا یہ بیان کر دیا. پھر وہ بھاگ گئے, نصارہ بھاگ گئے نجران کے. یہ قرآن بیان کر کے اس آیت میں پھر ساتھ متصلاً کہتا ہے اب اللہ کا فرمان. یہ فرمایا کل محبوب آپ کہہ دیں, آپ کہہ دیں میں علی فاطمہ حسن حسین کو لاتا ہوں اپنے ساتھ, تم بھی لے آؤ. کہہ دیں. جب فرما دیا اب اللہ پاک اپنا کلام التفات کرتے ہیں, فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق. فرمایا یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ بتا دو یہ قصص حق میں سے ہے. یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق, یہ حق کے واقعات میں سے ہے, یہ حق ہے باطل بات نہیں ہے. ادھر سے عیسائی نجران کے سامنے آئے تیاری کر کے مباہلہ کے لیے. جب ان کی نظر پڑی ان کے چہروں پر آقا علیہ السلام کا جلال دیکھا اور شہزادے حسن اور حسین دیکھے, سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو دیکھا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ جو ان کے بڑے سربراہ تھے عیسائی وفد کے, انہوں نے تھام لیا اپنے عیسائیوں کو, روک لیا اور کہا جو اسقف نجران تھا, اسقف نجران فقال, اس نے کہا یا معشر النصارى انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا له. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کو جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کو کہہ دیا کہ اے اللہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا کی قسم پہاڑ ہٹ جائیں گے. اس نے کہا میرے عیسائی بھائیوں خدا کے لیے آگے نہ بڑھو, اگر اس حضور نے فرمایا تھا بیٹو کہ میں جب ان کو بددعا کروں گا تو تم آمین کہنا. فرمایا تھا میں جو کچھ کہوں گا تم چاروں آمین کہنا. اسقف نجران نے کہا مصطفیٰ نے بددعا کر دی اور ان کے منہ سے آمین نکل گیا. تو اس نے کہا خدا کی قسم قیامت کے دن تک ضرور زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا, عیسائی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی.
نصارہ کی، آگے مت بڑھو۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ ہم مباہلہ سے تائب ہوتے ہیں، اپنا چیلنج واپس لیتے ہیں، اور آپ اپنے مذہب میں رہیں، ہم اپنے مذہب پہ رہیں، واپس جاتے ہیں۔ یہ 5واں ذکر تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا قرآن میں، 5واں ذکر تھا۔ اس میں ہوا کیا؟ ابناءنا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں، تو بیٹے کہا تو حسن اور حسین مراد لیے۔ پھر فرمایا نساءنا و نساءکم، جب اپنی عورتوں کا ذکر کیا تو صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، کسی اور کو نہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ نساءنا میں فاطمہ اس لیے ہے کہ قیامت تک میری نسل اسی سے چلنی ہے، یہ نہر کوثر آل رسول ہے۔ وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنی ذات اور حضرت علی شیر خدا کو بھی اپنی جان میں شامل کیا، اپنے نفس میں شامل کیا۔ اس لیے فرمایا علی منی وانا منہ، اور آپ فرمایا یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی کو کہا آقا علیہ السلام نے، اس لیے کہ انفسنا وانفسکم، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین کی۔